اس محفل کو پرنور بنائیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کچھ بات کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو تراویح پڑھے, روزے رکھے, نمازوں کی پابندی کی اور ابھی بھی 10 دن ہے. آپ اپنے دل ہی دل میں نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت اس مقدس ماہ مقدس کی تمام ساعت میرے لیے عبادت میں درج عطا فرما دے. ماہ رمضان مبارک ہو تمہیں, ماہ رمضان مبارک ہو تمہیں, رب کا فیضان مبارک ہو تمہیں, رب کا فرمان مبارک ہو تمہیں, ماہ ذیشان مبارک ہو تمہیں. یہاں بیٹھے ہیں سارے بندے التجا کر رہے ہیں اے ماہ رمضان مبارک ہو تمہیں. اور ایک شعر ہے, تھوڑا سنجیدگی رکھیں آپ. خدا کے کرم سے مہینہ ملا تھا, خدا کے کرم سے مہینہ ملا تھا, ہمیں رحمتوں کا خزینہ ملا تھا. خدا کے کرم سے مہینہ ملا تھا, ہمیں رحمتوں کا خزینہ ملا تھا. وہی اب ہم سے روٹھ کر جا رہا ہے, وہی اب ہم سے روٹھ کر جا رہا ہے. جو جنت میں جانے کا زینہ ملا تھا, جو جنت میں جانے کا زینہ ملا تھا. اور یہ اہل ایمان کے لیے تو اللہ رب العزت نے بڑی مبارک اور مقدس شب, اس میں جو شب قدر ہے اس کی بھی عظمتوں سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے. اور میں یہ شعر بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ نور ہی نور نور کا چہرہ, نور ہی نور نور کا چہرہ, نور ہی نور نور کا چہرہ, یعنی میرے حضور کا چہرہ, یعنی میرے حضور کا چہرہ. توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے, توڑ ڈالا ہے ننھے اصغر نے, کربلا میں غرور کا چہرہ, کربلا میں غرور کا چہرہ, نور کا چہرہ, یعنی میرے حضور کا چہرہ, یعنی میرے حضور کا چہرہ. اور بڑا حسین سما ہے نا, بہت خوبصورت مناظر ہے. جو لوگ دور سے آئے, میرے محترم منا بھائی, ان کے صاحبزادے اور یاسین بھائی اور یاسین حسن صاحب, یہ شعر بالخصوص آپ کے نظر کر رہا ہوں. محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. جس طرف دیکھیے اجالے ہیں, اور جس طرف دیکھیے اجالے ہیں, ان کی آمد کے بوجھ والے ہیں. اور جس طرف دیکھیے اجالے ہیں, ان کی آمد کے بول والے ہیں. ظلم مٹ جائے گا زمانے سے, ظلم مٹ جائے گا زمانے سے, کیوں میرے سرکار آنے والے, میرے سرکار آنے والے ہیں. اور امانت اور قاسم علی یہ شعر ہے, ہر طریقوں کے دل کی ایک آرزو ہے. تھوڑا آپ اس میں آپ لوگ بھی گنگنائیں گے, بڑا اچھا سما ہوگا. اس کے بعد صلاۃ السلام, پہلے دعا ہوگی پھر صلاۃ السلام ہوگا. یہ شعر پڑھنے سے پہلے محبتوں سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ.
کرے سرکار پہ سر کیسا لگے گا کیسا لگے گا غریب ہونا پیسے نہیں ہے کہ مدینہ جا سکتے ہیں خواب تو روز دیکھتے ہیں مگر ایک آرزو ہے سرکار کی بارگاہ میں یہ تمنا ہے پیش کیے دیتا ہوں جو لوگ مدینے جانے کی آرزو رکھتے ہیں محبت سے کہتے سبحان اللہ آ جائے مقدس شہدی جو میرے گھر آ جائے مقدس شہدی جو میرے گھر میرے گھر آ جائے مقدس شہدی جو میرے گھر میرے گھر میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا میں نظر کروں جاؤں جگر کیسا لگے گا رکھ دو کر سرکار پہ سر کیسا لگے گا اچھا لگے گا اچھا لگے گا اچھا لگے گا میں نظر کروں جاؤں جگر کیسا لگے گا رکھ دو کر سرکار پہ سر کیسا لگے گا اس میں ایک شعر اور ہے ہم اپنے گھروں میں مدینے یہ کیلنڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح میں جب گنبد خزرہ منا بھائی کو حسین وادی دیکھ آئے ہیں دل نہیں کرتا ہے نظر ہٹانے کو یہ ہرا گنبد جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ رب کا دربار جب پہنچتا ہے نا تو آدمی بے خود ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آنا کہ پھر وہ تو در ہی ایسا ہے نا وہ علامہ نظمی میاں کہہ گئے کہ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط امام علی اللہ تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اب آپ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اسی لیے شعر میں بولا بالخصوص بچوں کے لیے اپنے نوجوان کے لیے محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ عمر فاروق کی ایک آرزو ہے جو بے قراری ہے اظہار کر رہے تھے کہ حضور دعا کریں کہ میں بھی گرتے پڑھتے پڑھوں تیرے در پہ سب کی آرزو ہوتی ہے آپ ہی نیت کریں اللہ مستقبل الاسباب ہے ایسا سبب ہوگا نا ایسا سبب ہوگا نا کہ لوگ دیکھتے ہوں گے اور غریب مدینے کا مسافر بندہ نظر آئے گا کیسا لگے گا میں نظر کروں جاؤں کیسا لگے گا کیسا لگے گا رکھ دو کر سرکار کے سر کیسا لگے گا رکھ دو کر سرکار کے سر کیسا لگے گا اور آخری عدالتوں میں یہ تمام شعر میں بالخصوص پڑھنا چاہوں یہ شعر محفوظ بھائی خورشید بھائی مانت بھائی اور یہ میرے بابو محترم عمر فاروق چاند صاحب اور دیگر جتنے میرے شاگرد ہیں سب کے لیے پیش کر رہا ہوں جب وہ دیکھتے ہیں کیلنڈر میں تو دل بے خود ہو جاتا ہے دل قابو میں نہیں رہتا ہے تو وہی کہ جب دور سے اتنا سی گنبد خضرا گنبد خضرا جب دور سے ہے اتنا سی گنبد خضرا جب دور سے ہے اتنا سی گنبد خضرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب دور سے ہے اتنا سی گنبد خضرا مچل گئے بولے حضور میں تو سوچ بھی نہیں سکتا نا کہ میرے یہاں کی حضرت اس مقدس زمین پہ ہونا تو پھر ان کو یہی کہا تھا کہ مدینہ 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 رہے گا بھور میں سلامت سفینہ رہے گا اسی کو بلائیں گے آقا مدینے جو بیچے دوبارہ مدینہ سبحان اللہ طرف ہونا سچی عقیدت ہونا تو انسان کہیں بھی ہونا کھیت میں ہل چلا رہا ہونا مٹی کاٹ رہا ہونا دل میں سچی طرف پیدا ہونا تو حضور اپنے عاشق کو اپنے دربار میں بلا لیا رکینا میری کیفیت جو آپ دیکھ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے پھر اپنے محبوب کا در دکھا دے اور میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں
کسی خلیل نے کہا تھا ہزار بار عقیدت سلام کرتی ہے، ہزار بار عقیدت سلام کرتی ہے، اور نبی کے روضے کو، نبی کے روضے کو، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جنت سلام کرتی ہے، ہزار بار عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ اور ایک آخری شعر بات، کیونکہ بس آخری شعر محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ غریب لوگ ہیں، اللہ کا گھر ہے، ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کی ایک نظر کر رہا ہوں، جتنے ہمارے احباب بیٹھے ہیں، متعلقین جتنے بیٹھے ہیں، سب کے لیے حافظ عبداللہ آپ کی توجہ خاص۔ گرچہ شہر مدینہ سے دور ہو لیکن، گرچہ شہر مدینہ، گرچہ شہر مدینہ سے دور ہو لیکن، حضور حضور گرچہ شہر مدینہ سے دور ہو لیکن، حضور حضور آپ کو، حضور آپ کو، حضور آپ کو یہ امت سلام، سبحان اللہ حضور آپ کو یہ امت سلام کرتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ عقیدت سلام کرتی ہے، ہزار بار عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ اب میں گزارش کر